فلسفہ کیا ہے؟ ایک مختصر تعارف۔ فلسفہ حقیقت کی نوعیت، انسانی وجود، علم، اقدار اور جمالیات کے بارے میں بنیادی سوالات کے مطالعے کا نام ہے۔ لفظ فلسفہ قدیم یونانی زبان سے نکلا ہے اور اس کے لفظی معنی علم و حکمت سے محبت کے ہیں۔ فلسفی دانائی کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی کیسے گزاری جائے، حقیقی خوشی سے کیا مراد ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، اور ایک معاشرے کو کیسے بہترین انداز میں چلایا جا سکتا ہے۔ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو فلسفے کی شاخ اخلاقیات یا ایتھکس میں آتے ہیں۔ اخلاقی قدروں سے متعلق سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے فلسفی پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان آخر کیا ہے۔ وہ غور کرتے ہیں کہ کیا شے ہمیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے اور یہ کہ حقیقت کی اصل نوعیت کیا ہے۔ وہ داخلی اور غیر مادی امور جیسا کہ الہیات پر غور کرتے ہیں۔ ایسے سوالات مابعد الطبیعیات کا موضوع ہیں۔ مگر یہ سب کچھ اتنا سادہ نہیں۔ حقیقت یا اپنی ذات، یا کیا صحیح ہے اور کیا غلط، ان سب کے بارے میں کوئی علم رکھنے کا دعویٰ کرنے سے بیشتر فلسفیوں کو یہ کھوج لگانی پڑتی ہے کہ حقیقی علم کیا ہے اور یہ کہ حقیقی علم اور رائے میں کیا فرق ہے۔ فلسفے کی اس شاخ کو علمیات یا ایپسٹیمولوجی کا نام دیا جاتا ہے۔ اگرچہ سائنس اپنے حوالے سے کئی جوابات دے چکی ہے، پھر بھی فلسفہ ان مسائل کے بارے میں بحث کرتا ہے جن کے بارے میں ہم سب کسی نہ کسی وقت غور کرتے رہے ہیں۔ مثلا ایک اچھی زندگی کیسے بسر کی جائے، یا اس دنیا میں دوسرے لوگوں سے کیسے تعلق رکھا جائے، وغیرہ۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر دور میں ہماری سوچ کا مرکز رہتے ہیں۔ قدیم دور سے لے کر دور جدید تک ان جیسے سوالات پر مختلف انداز میں غور کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سقراط کے شاگرد افلاطون کا کام اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ریپبلک میں مثل کا نظریہ یا تھیوری آف فارمز پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دنیا حقیقی نہیں بلکہ حقیقی دنیا کا ایک عکس ہے۔ اچھائی اور خوبصورتی کی مثل ہر شے کو روشن کر دیتی ہے اور ہم محبت میں مبتلا ہو کر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ افلاطون کے شاگرد ارسطو نے مابعد الطبیعیات میں دنیا کے بارے میں ایک لطیف نظر ثانی شدہ نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق اشیاء مادے اور مثل دونوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آیا وہ درست حالت اختیار کر رہی ہیں یا کہ اپنی حالت کھو رہی ہیں۔ اپنی کتاب نکلوماکین اخلاقیات میں ارسطو اپنی مابعد الطبیعیات کا انسانی زندگی پر اطلاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اپنی قابلیت کا اندازہ غور و فکر میں مگن رہ کر اور اپنی زندگی کو عقل کی روشنی میں گزار کے لگا سکتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ایک حقیقی فلسفی کی زندگی جی کر۔ ایک کام جو فلسفی بہت اچھی طرح کرتے ہیں وہ اپنے دلائل کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ یہ انداز اپنانے سے ہم اس زاویہ نظر کو تبدیل کر سکتے ہیں جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ ایمانوئل کانٹ نے اپنی کتاب تنقید بر عقل محض یعنی کرٹیک آف پیور ریزن میں کہا کہ ہمارا دنیا کے بارے میں جاننے کا انحصار کسی حد تک ہمارے دماغ کے کام کرنے پر ہے۔ کانٹ کا اصرار ہے کہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ دنیا اپنی اصل میں کیا ہے۔ اس خیال کو ہیگل نے اپنی کتاب دا فینومینولوجی آف اسپرٹ میں رد کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے فلسفیوں نے وجود کی حقیقت سمجھنے میں خود کو وقف کر دیا۔ مثلا یہ سوال کہ کیا میرا وجود محض میرا جسم ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ۔ ڈیسکارٹس نے اپنی کتاب میڈیٹیشنز میں دماغ اور جسم کے باہمی تعلق پر بات کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ دونوں مکمل طور پر الگ الگ چیزیں ہیں۔ سنویت یا ڈیولزم کا تصور، جس پر فلسفی آج بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں، کو گلبرٹ رائل نے اپنی کتاب دی کانسیپٹ آف مائنڈ میں بھرپور طریقے سے چیلنج کیا۔ فلسفے کا مطالعہ مباحث کو جنم دیتا ہے
مگر اس سے ہم انسانی حالت کی بہتر تفہیم کر سکتے ہیں۔ فریڈرک نیچے نے سوال اٹھایا کہ ہم کیوں کر جیتے رہیں اگر خدا کا وجود نہیں ہے اور ہر شے بے معنی ہے۔ اس نے کہا کہ زندگی کو جینے کے قابل بنانے کے لیے ہمیں اچھائی اور برائی سے بالاتر اپنے اقدار خود تخلیق کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس سورن کرکیگارڈ نے اپنی کتاب The Sickness Unto Death میں انسانی مایوسی کا واحد حل خدا پر یقین رکھتے ہوئے عشق کی جست یا لیپ آف فیتھ کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح سقراط، جسے مغربی فلسفے کا باپ کہا جاتا ہے، کے مطابق بغیر امتحان کے یہ زندگی جینے کے قابل نہ ہوتی۔ اس ویڈیو میں ہم نے چند عظیم فلسفیوں کے نظریات کا مختصر جائزہ لیا ہے۔ امید ہے اس سے آپ کے لیے سیکھنے اور غور و فکر کرنے کے امکان روشن ہوئے ہوں گے۔